السلام علیکم۔ نیک عمل دوستو، نیک عمل کیا ہے؟ میں آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے ہم آپ لوگ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ دوستو، جہاں دنیا کی چمک دمک زیادہ ہے وہاں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے گناہ اور اپنی گندگیاں لے کر آپ کی پاک وادی کو بھی گندہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اکثر یہاں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں۔ کوئی مسلمان اگر بگڑتا ہے تو میرا ہی قصور ہے، میرا ہی بھائی ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی بہن ہے، میری ہی بیٹی ہے۔ جیسے اپنے بیٹی کا درد سینے میں اٹھے، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کا درد سینے میں محسوس کرے۔ جیسے اپنے بیٹی کا درد سینے میں اٹھتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان بیٹی کا درد اپنے سینے میں محسوس کرے۔ میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی ہے، پھر 100 سال کے بعد خود تو چلا گیا لیکن ہماری نسل کو ذہنی غلام بنا گیا۔ ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہے اور آزادی پانے کے بعد بھی ان کی غلامی سے نکل نہیں سکے۔ نیک عمل ہی ساتھ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں اور وہ مرنے لگے تو ایک کو بلایا اور کہا، بھائی میرا کیا کرو گے؟ میں مر رہا ہوں۔ وہ کہے گا، تو مر جائے گا تو میں پرایا ہو جاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا، بھائی تو کیا کرے گا؟ کہا، موت تک تیرا علاج کراؤں گا، مر جائے گا تو قبر میں دفن کر کے واپس چلا آؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا، بھائی تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا، تیرا آخری تک ساتھ دوں گا، تیری قبر میں، تیرے حشر میں، تیرے ترازو میں، جنت تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ ان تینوں میں کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابیہ نے کہا کہ وہ جو آگے تک ساتھ دے گا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا بھائی مال ہے جو موت سے پرایا ہو گیا، موت پر پرایا ہو گیا۔ دوسرا بھائی اولاد ہے، رشتہ دار ہے جو قبر پر جا کے پرائے ہو گئے۔ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر مجمع کے اوپر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ اسے تم نے بھلا دیا۔ 3 دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، ہر کوئی بھول بھلیا کر جاتا ہے، کوئی آیا تھا چلا بھی گیا، نام بھی مٹ گیا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ ایک صحابیہ بیٹھے تھے، عبداللہ بن فرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو میں ایک شعر کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اچھا مجھے تھوڑی اجازت دے۔ اجازت ہوئی۔ اگلے دن تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا صحابیوں کو جمع کیا اور کہا، بھائی سنو عبداللہ کیا کہتا ہے۔ تو کھڑے ہو گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرا پیسہ، میرا عمل، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو مر رہا ہے اور تینوں کو بلاتا ہے، بھائی اللہ کے واسطے میری مدد کرو، جدائی کی طویل گھڑیاں شروع ہونے والی ہے، تنہائی کا لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ تو اس کا مال، نہ دولت، نہ روپیہ پیسہ، نہ بیوی، نہ اولاد ساتھ جاتا ہے تو صرف اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی چمک دمک کو بھول کر کچھ اپنے قبر کے لیے بھی تیاری کریں اور جتنا ہو سکے اتنا ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔